السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کا ایک حقیقی واقعہ جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ ایک بالکل حقیقت ہے اور ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت بھی ہے پیرنٹس کے لیے، والدین کے لیے۔ وہ والدین جو اپنی ضد کے اوپر جمے رہتے ہیں، اپنی انا کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، بچوں کی زندگیاں جو ہے والدین کی انا جو ہے وہ برباد کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نصیحت بھی ہے ایسے والدین کے لیے، اور اس کا رزلٹ جو نکلتا ہے بہت برا نکلتا ہے۔ پاکستان کے اندر اٹلی کا ایک خصوصی طیارہ گیا ہے۔ کیوں گیا ہے؟ کہ ایک ملزم کو لینے کے لیے، حالانکہ یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے اٹلی کا پاکستان کے ساتھ کہ ہمارا آدمی جو ہے یا کوئی آدمی ہے وہ ہمیں دیا جائے یا پکڑ کے دیا جائے۔ اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے یہ اس قسم کا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے یورپ کے اندر تو یقین جانیں، جو کان یہ بات سنتے ہیں ایک قتل کی، ایک انسان کا قتل کیا جاتا ہے جب یورپ کے اندر، تو جن کے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے کئی دنوں تک وہ لوگ افسردہ رہتے ہیں، اور جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہوتا ہے وہ علاقہ یقین جانیں کہ افسردہ رہتا ہے، اور کئی دن تک لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ ایک فیملی جو کہ اٹلی میں رہ رہی تھی کافی عرصے سے، پی آر ملی ہوئی تھی، 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا۔ جو باپ ہے ان کا نام عباس، شبیر عباس نام تھا، جو وائف تھی نازیہ نام تھا ان کا، اور اس کے علاوہ جس بیٹی کا قتل کیا گیا اس بیٹی کا نام ہے سمن عباس۔ یہ وہ آپ نے تصویر دیکھیں، یہ ہے جی باپ صبر عباس اور یہ ہے بیٹی سمن عباس۔ جی، تو آپ نے باپ اور بیٹی کی بھی تصویر دیکھی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو باپ تھا اپنی بیٹی کی شادی اپنے ریلیٹیو سے کرنا چاہتے تھے پاکستان کے اندر، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ہیں، ابھی بھی ہیں، جیسا کہ یہ عباس صاحب ہے۔ اس طرح کی بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں جو کہ کہتی ہیں جی کہ ہماری بیٹی یا ہمارے بیٹے کا رشتہ جو ہے اپنے کنٹری میں ہو جائے، ہمارے رشتہ داروں سے ہو جائے، ہمارے ریلیٹیو سے ہو جائے، تو ان کا بیٹا بھی جو ہے یہاں پہ آ جائے گا، یورپ کے اندر آ جائے گا۔ کچھ لوگ اس نیت سے کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلانے کے لیے بھی کرتے ہیں یہ کام، جبکہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کو اپنی وہ والدین کی کنٹریز جو ہیں وہ نہیں پسند، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ بہت سارے ایسی شادیاں ہوتی ہیں لیکن بعد میں وہ نبھتی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیفرنس ہوتا ہے، کلچر کا ڈیفرنس ہوتا ہے، سوچ کا ڈیفرنس ہوتا ہے۔
میں نے خود بذات خود بہت ساری ایسی شادیاں دیکھی ہیں جو کہ ٹوٹی ہیں، اسی وجہ سے ٹوٹی ہیں کہ اگر لڑکے کو اپنی ہوم کنٹری سے بلایا گیا ہے، شادی کی گئی ہے بیٹی کی، تو ظاہر سی بات ہے جو یہاں پہ قانون اتنے نرم نہیں ہیں۔ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ شادی کریں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ شادی کریں، لیکن کچھ قانون ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اگر لڑکے کو، یہ لڑکی کو بلانا ہے آپ نے آؤٹ آف کنٹری سے، تو جس سے شادی کی ہے اس کے پاس اپنا ایک گھر ہونا چاہیے، بے شک وہ رینٹ کا گھر ہے، جاب ہونی چاہیے، جاب کی سیلری اتنی ہونی چاہیے کہ جب وہ اس کا اسپاؤس جو ہے وہ آئے تو کم سے کم اس کو گورنمنٹ کا سہارا نہ لینا پڑے، کیونکہ ملتا بھی نہیں ہے اس کو کوئی ایسی جو ہے وہ ہیلپ نہیں ملتی گورنمنٹ سے، کیونکہ اس کی وائف یا اس کا جو ہسبینڈ ہے یہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو اس کے پاس کام ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو سنبھال پائے آتے ہی۔ ظاہر سی بات ہے بعد میں اس کو بھی ورک پرمٹ تو مل جاتا ہے، ایشو ہو جاتا ہے، وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، لیکن یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ لڑکی کی شادی اگر آپ نے آؤٹ آف کنٹری کرنی ہے تو وہ کام کرتی ہو، اس کے پاس اپنا رہنے کے لیے جگہ ہو، کم سے کم 2 لوگوں کی، تو تب جا کے ویزا ملتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ بچی کام پہلے نہیں کرتی تو جب پیرنٹس اس کی شادی کا اعلان کر دیتے ہیں تو وہ بچی کو کام کرنا پڑتا ہے، جاب کرنی پڑتی ہے، صبح صبح اٹھ کے اس کو آفس جانا ہے، یا جہاں بھی اس نے کام کرنا ہے، کسی فیکٹری میں کرنا ہے یا کسی آفس میں کرنا ہے، تو اس کو اٹھ کے صبح صبح جانا پڑتا ہے، سارا دن وہاں پہ کام کرنا ہے۔ لیکن جب لڑکا آ جاتا ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہے نا ان کنٹریوں کا، تو وہ لیٹ کیوں آئی ہو بھائی، کیا وجہ ہے تمہارے لیٹ آنے کی، گھر میں جھگڑے فساد جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں، تم فلاں آدمی کے ساتھ وہاں پہ کیوں کھڑی تھی اپنے آفس میں یا اپنی کمپنی میں، فرم میں، وہ باہر کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، بلا بلا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ لڑکی جو یہاں پہ پیدا ہوئی ہوتی ہے یا بچپن سے جو بچی رہ رہی ہوتی ہے یہاں پہ، اس کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں کا ماحول نہیں ہے اس قسم کا، جس کی وجہ سے یہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ شبیر عباس صاحب نے اپنی ضد جو ہے وہ آگے رکھی کہ نہیں، تمہاری شادی جہاں ہم چاہیں گے وہیں پہ کریں گے۔ وہ لڑکی یہاں پہ پیدا ہوئی تھی، سمن عباس جو تھی، اس نے کہا جی میں بالکل ہرگز جو ہے میں شادی نہیں کروں گی۔ اس کا کوئی فیئر بھی چل رہا تھا اٹلی کے اندر، اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا جی نہیں ہم آپ کی شادی کریں گے، پاکستان کے اندر شادی کریں گے۔ خیر قصہ مختصر کہ اس نے ایک اپلیکیشن دی، یہاں پہ شیلٹر ہوم بنے ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کے جو بھی لیڈیز جو ہوتی ہیں، اگر انہوں نے سیاسی پناہ لے رکھی ہے تو ان کو اس شیلٹر ہوم میں رکھا جاتا ہے، جیسا کہ کیمپ ٹائپ ہوتا ہے، بڑا مطلب اس کے اندر بڑی کیئر کی جاتی ہے، کھانا وغیرہ ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے، گورنمنٹ ان بچوں کو یا ان لیڈیز کو سنبھال لیتی ہے۔ تو اس نے وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دے دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ ہمارے پاس، پھر وہ گورنمنٹ کے انڈر ہو جاتا ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے، وہ بچی ہے یا بڑی ہے، کوئی بھی ہے، وہ گورنمنٹ کے اندر پھر رہنا شروع کر دیتی ہے، گورنمنٹ کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے، گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب پیرنٹس نے دیکھا کہ یہ لڑکی تو ہے جو وہ چلی گئی ہے وہاں پہ شیلٹر ہوم میں، تو انہوں نے پھر ان سے کانٹیکٹ کیا کہ نہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب کہ معذرت وغیرہ ان سے کرنا شروع کر دیا کہ ہم بچی کو واپس دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ بچی ہم واپس نہیں دیں گے۔ خیر نرم حکومت ہے اٹلی کی بھی تھوڑی سی، جرمن میں ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا، وہ واپس نہ کرتے۔ انہوں نے اپلیکیشنز وغیرہ دیں کہ نہیں جی ہم اس کی مرضی سے ہی شادی کریں گے، جہاں بھی یہ چاہے گی ہم اس کی شادی کریں گے۔ انہوں نے بھروسہ کر کے بچی ان کے حوالے کر دی، یہ لڑکی کو لے آئے، چند دن کے بعد انہوں نے قتل کر دیا اس بچی کو، مار دیا گیا بچی کو، کہیں پھینک دیا گیا، کسی کو کچھ خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ پتہ کیسے چلا کہ جو وہ بچی کے ساتھ جس کے ریلیشن تھے اس کو
جو تھا وہ شک پڑا کہ بھئی میری تو ملاقات نہیں ہو پا رہی، مجھے تو مل نہیں رہی، فون نہیں اٹھا رہی، کہیں نظر نہیں آ رہی، آتے جاتے جہاں بھی وہ اسکول جاتی تھی یا کالج جاتی تھی یا جہاں بھی جاتی تھی اس کو مل نہیں رہی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر جب اس سے صبر نہ ہو پایا تو اس نے پولیس کو جا کے انفارم کیا کہ جی یہ معاملہ ہے، یہ چکر ہے، اس طرح وہ بچی ہے، وہ جناب شیلٹر ہوم سے لے کے آئے ہیں، اس کے بعد اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، آپ پتہ کریں۔ تو خیر ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے پولیس کا، یہاں پہ مار کٹائی تو ہوتی نہیں ہے، دوسرے طریقے بہت سارے ہیں جن طریقوں سے ان کو پتہ چلا، انہوں نے بتایا نہیں، وہ بتایا کیا کہ وہ گھر میں نہیں تھے، پیرنٹس جو تھے وہ گھر پہ نہیں تھے، وہ بچی کو مار کے پاکستان چلے گئے۔ جب وہ پاکستان چلے گئے وہاں جا کے رہنا شروع کر دیا، اور جب اس لڑکے نے پولیس کو انفارم کیا تو پھر پولیس نے جو ہے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، اور ان کو ملان ایئرپورٹ سے فوٹیج ملے ان کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے کہ یہ تو فلائی کر رہے ہیں۔ جب پتہ کیا گیا پورا مکمل طریقے سے تو جی وہ تو اسلام آباد گئے ہیں۔ تو پولیس نے رابطہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے اسلام آباد میں، ان کو ساری بات بتائی، تو انہوں نے کہا جی ہماری ایک اٹالین بچی ہے جس کو قتل کیا گیا اور ان لوگوں نے قتل کیا، اس کے پیرنٹس نے قتل کیا، یہ آپ ان کو پکڑیں، جہاں بھی ہیں پکڑیں۔ مہربانی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، پولیس کی، کہ انہوں نے ان دونوں میاں بیوی کو حراست میں لیا۔ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی جی یہ لوگ ہمیں دیں، 2 آدمی، کیونکہ واردات جو ہے، قتل جو ہے وہ اٹلی کے اندر کیا گیا، لہٰذا ہم ان کو اٹلی لے کے آنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ معاہدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ آف پاکستان نے ان دونوں میاں بیوی کو ان کے حوالے کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں اور آ کے لے جائیں۔ پھر خصوصی طیارے کے ذریعے پولیس گئی اٹلی سے، جو کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، وہاں سے ان دونوں کو ریسیو کیا اور دونوں کو لا کے یہاں پہ اب جیل کے اندر بند ہیں دونوں۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کو عمر قید ہوگی، سنائی بھی گئی ہوگی، ابھی سنانی ہے، ابھی یہاں کے کچھ پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے پہلے، کچھ سال بھی ہو سکتا ہے، سال کے بعد سزا سنائی جائے، کچھ 6 مہینے بھی ہوتے ہیں، 6 مہینے کے بعد سزا جو ہے وہ سنائی جائے کہ کتنی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کو کم سے کم اپنی انا نہیں رکھنی چاہیے۔ رشتہ داریاں ٹھیک ہے آپ نے نبھائیں، اب بچوں کے سر کے اوپر آپ بلا وجہ اور زبردستی اس کو مت سونپیں، اس کے سر پہ، بچوں کے سر پہ مت ڈالیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے ان پیرنٹس سے، ان والدین سے جو یورپ کے اندر رہتے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، اور اس قسم کی یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے کہ زندگی کا پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہو چکے ہیں، اور جیسے جیسے جب بھی کوئی واقعہ اس قسم کا ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر ویڈیو لازمی بناتا ہوں، تاکہ جو لوگ بھول چکے ہیں اس چیز کو وہ یاد رکھیں، کم سے کم کسی کی جان تو بچے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اور پلیز میری پھر ریکویسٹ ہے ایک بار کہ اگر آپ نے اپنی انا رکھنی ہے تو پھر آپ اپنے بچے جو ہیں وہ اس کنٹریوں میں نہ لائیں، تاکہ آپ بھی بچیں سزا سے اور بچے بھی جو ہیں وہ جی سکیں اپنی مرضی سے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔